السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قوم عاد کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ دوستو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی اور آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ دوستو عاد عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ علاقہ عمان اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت کے مالک تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، کمزوروں پر ظلم اور ستم کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تم سے ایک تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر میرا اللہ دے گا۔ اے میرے قوم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مزید طاقتور بنا دے گا۔ مجرم بن کر منہ نہ موڑو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے آپ کی ایک بات نہ مانی اور تکبر اور ناشکری کرنے لگے۔ یہ ظلم قوم نوح کی طرح آپ کی مذاق اڑاتی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر بارش روک دی، تمام فصل اور درخت جل گئے۔ لوگ بارشوں کی عذر کرنے ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے لوگوں نے کہا کہ اس سے ہمارے لیے بارش برسے گی اور خوشی ہونے لگیں، لیکن ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ رحمت کی بادل نہیں بلکہ عذاب کی بادل ہے۔ کچھ دیر بعد تیز ہوائیں چلنے لگیں، جس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں اور مویشیوں کو ایک دوسرے طرف لے جاتی۔ ایک ہفتے تک یہ ہوائیں چلتے رہیں۔ پھر ریت کا طوفان آیا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اور ان کے گھروں کو سوا کچھ نہیں بچا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑی تھی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے کھجور کی اکھڑی ہوئی درخت کے تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔